السلام علیکم سر، یہ ابھی ہم ایک ٹاپک آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں. کافی سارے کوشچنز ہیں ویورس کے اور ہمارے بھی ذہنوں میں ہیں تقلید کے حوالے سے کہ یہ تقلید ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور مطلب یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. یہ اس کو کس زمرے میں لے کے جایا جائے گا؟ یہ شرک کیوں بنتی ہے؟ کیا یہ شرک بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی؟ اس بارے میں آپ کی کیا خیال؟ دیکھیں، تقلید کا صرف اگر آپ اتنا مطلب لے لیں کہ آپ نے علماء سے رہنمائی لینی ہوتی بس، اب یہ نہ شرک ہے نہ کچھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اسی کے مطابق ہے. وَيَسْتَنبِطُونَهُ، جیسے اللہ نے فرمایا نا، ان لوگوں سے رہنمائی لے لیتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرنے کے ماہر ہیں. اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر علم نہیں ہے تو جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس سے رہنمائی لو. صرف اتنا مطلب جو ہے تقلید اس کو بول دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی تقلید کا اگر یہ معنی مراد لے لیں کہ میں نے کسی ایک شخص کو فالو کرنا ہے اور وہ نبی نہیں، اور میں نے اس کو ایسا فالو کرنا ہے کہ وہ جو بھی کہے وہ میرے لیے بس حجت ہو جائے گا، میرے لیے وہی دین ہوگا، میں اسے روگردانی نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ چیز ہے. اپنے تصور کے حساب سے ہم اس کو بدعت بھی کہہ سکتے ہیں. اس تصور میں زیادہ پختگی داخل ہو جائے تو یہ کفر تک اور شرک تک بالکل لے کے چلی جاتی ہے انسان کو. کفر اور شرک میں اس طرح، جیسے قرآن پاک کی آیت پہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے جو علماء تھے ان کو رب والا سٹیٹس دے دیا. اب ڈائریکٹلی علماء کو انہوں نے کبھی بھی خدا نہیں بولا کہ یار یہ ہمارے خدا ہیں. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں. تو جو اہل کتاب میں سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے علماء کو تو خدا کبھی نہیں بنایا، تو اللہ کی آیت سے مراد کیا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کچھ کہہ رہی ہے، اور علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں. تم ترجیح کس کو دیتے تھے؟ تم اس نص کو چھوڑ کر تم ان کی باتوں کو ترجیح دیتے تھے. یہی مطلب ہے کہ آپ نے ان کو خدا والا سٹیٹس دے دیا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر عالم کو اس کی ایک تحقیق ہے، اس کی ویلیو رکھتے ہیں، اس کی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں جہاں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن کے خلاف دکھ رہا ہے، اب میں اس کو فالو نہیں کر سکتا ہوں، مجھے چھوڑنا لازم ہے. اب وہ چاہے آگے مجتہد ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام حنبل ہو، کوئی بھی عالم دین ہو. اگر انسان یہ سوچ لینا بھئی میں نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے، میں بس فالو کروں گا تو صرف اس ایک امام کو کروں گا، وہ ٹھیک ہو یا غلط، یہ پرابلم ہے. تقلید اس معنی کے اندر تقلید ٹھیک نہیں ہے. ورنہ آپ سب علماء کو پڑھیں، ان سے رہنمائی